السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب کریم نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان، یہ عظیم اور مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک، یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بے شمار برکتوں سے اور بے شمار فضائل اور خصائص سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے اور ممتاز بنایا ہے۔ یعنی اس میں کیا جانے والا کوئی عمل فضیلت اور برکت سے خالی نہیں ہے۔ اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصائص سے اور بے شمار برکات سے اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہے۔ آج کے اس درس میں ہم ماہ رمضان کی برکات کو بیان کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو کیا کیا خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ پہلی برکت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ گویا سال کے بقیہ مہینوں کی بنسبت اور بھی بہت سے مہینے تھے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، دیگر مہینے اپنی جگہ پر، لیکن رمضان کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ تقدم حاصل ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ گویا اس رمضان کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اور کب عطا فرمائی؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو قرآن مجید یہ برکت ہے رمضان المبارک کی۔ صرف قرآن مجید نہیں، دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں، دیگر جو صحائف اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے اور دیگر کتب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، حضرت داؤد کو زبور عطا کی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے، سارے کے سارے رمضان المبارک کے ایام میں ہی یہ کتابیں اور یہ صحیفے اتارے گئے۔ سلسلہ صحیحہ ہے، صحیحہ میں حضرت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انزل صحف ابراہیم لست رمضان، کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، جو ان پر نازل ہوئے، وہ رمضان کی 6 تاریخ کو وہ صحیفے اتارے گئے۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَضِينَ من رمضان، اسی طرح جو ہے انجیل جو ہے وہ 13 رمضان کو اتاری گئی۔ اسی طرح زبور کے بارے میں آتا ہے، وہ تقریباً 18 رمضان کو زبور عطا کی گئی۔ تو الغرض اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آتا ہے، یہ خاص لیلۃ القدر کو اتارا گیا، اور وہ لیلۃ القدر 25ویں رات تھی، 25ویں شب کو، وہ جو لیلۃ القدر کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ گویا تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اتارے گئے۔ اس مہینے کو یہ بھی تمیز حاصل ہے، یہ خصوصیت اور اس کو یہ برکت حاصل ہے کہ اس مہینے کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین اور جنات کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفرت الشیاطین ومرضت الجن۔ رمضان کی پہلی رات کے آتے ہی، جیسے ہی گویا چاند نظر آتا ہے، سرکش قسم کے جنات اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب۔ رمضان کے آتے ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخر تک نہیں کھولا جاتا۔ اور فرمایا وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کے آخر تک
جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آتا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اور یہ رمضان کی برکات ہیں. اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَنَادَى مُنَادٍ، ایک آواز دینے والا اللہ کی طرف سے فرشتہ جو ہے وہ آواز دیتا ہے اور پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کے متلاشی، اے اللہ کی رضا کے طالب، آگے بڑھ، قدم اٹھا اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر لے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. اور اے گناہ کو تلاش کرنے والے، گناہ کی زندگی بسر کرنے والے، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا. یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، اس کو اللہ نے بہت سی امتیازی اور انفرادی خصوصیات سے اللہ نے ممتاز فرمایا. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، گویا 84 سال کی کم و بیش عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ایک رات کی عبادت ہے. اور یہ تمیز حاصل ہے، یہ امتیازی خوبی حاصل ہے ماہ رمضان کو. گویا یہ اس کی برکت ہے، جس کی زندگی ماہ رمضان آ جائے، جس کو یہ رمضان نصیب ہو جائے، اللہ اس کی زندگی میں رمضان دے دے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے، پھر اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا یہ فریضہ بنتا ہے، اس پر یہ لازم ہوتا ہے وہ اس رات کو پالے تاکہ اس کی یہ برکت حاصل ہو جائے. یہ رمضان کی برکات ہیں. ایک برکت یہ ہے کہ رمضان کے دن اور رات میں، اس کی صبح اور شام میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوۃ مستجابۃ، اللہ پاک ہر مسلمان کو دن اور رات میں ایک دعا کا اختیار دیتا ہے، اور وہ دعا ہر حال میں قابل قبول ہوتی. دن ہو یا رات ہو، مسلمان دعا کرنے والا مرد ہو یا عورت، رمضان کے دنوں میں رات میں کوئی نہ کوئی گھڑی ضرور ایسی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا لازماً قبول کی جاتی ہے. گویا رمضان کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ رمضان کی برکت ہے کہ اس کے دنوں میں اور راتوں میں اللہ نے وہ گھڑیاں رکھ دی ہیں جن میں دعا قبول کی جاتی ہے. تو یہ رمضان کی برکات ہیں، ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اپنی سستی اور کاہلی کو ختم کرتے ہوئے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ اس کے دن اور رات کو گزارنا چاہیے. اللہ رب کریم ہمیں رمضان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.